الکلینی نے اسحاق بن یعقوب سے روایت نقل کی ہے کہ محمد بن عثمان کے وسیلے سے ان کے پاس ناحیہ مقدسہ سے یہ تحریر موصول ہوئی جس پہ درج تھا: باقی رہا اس سوال کہ میری غیبت میں مجھ سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا، تو یہ اس طرح ہے جس طرح جب بادل سورج کے سامنے آ جائیں اور اسے غائب کر دیں تو سورج فائدہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ میں زمین والوں کے لیے اس طرح امان ہوں جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ امام علیہ السلام کے انوار کی سورج کے شعاعوں سے شباہت کے پہلو مخفی ہیں۔ ہر ایک اس تشابہ کو شاید نہ سمجھ پائے تو اس جگہ کوئی حرج نہیں کہ علامہ مجلسی نے جو 8 پہلو شباہت کے بیان کیے ہیں ان کو اس جگہ بیان کر دیا جائے۔ اختصار کے پیش نظر باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو علامہ مجلسی نے بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ، وجود اور ہدایت کا نور امام عجل اللہ فرجہ الشریف کے وسیلے سے پہنچنا ہے، کیونکہ آپ ہی بندگان اور ان کے رب رحمان کے درمیان واسطہ ہیں، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کا لطف و کرم اور فیضان رحمت کا سلسلہ بند ہو جاتا۔ دوسری وجہ، آفتاب جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے، اسے جو منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ لوگ بادلوں کے چھٹ جانے کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ اس سے مزید استفادہ کر سکے۔ بس اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ امام علیہ السلام کے خروج سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی خاطر انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ، امام علیہ السلام اور احنا لہ الفدا کے وجود کا منکر تمام تر آثار اور نشانیوں کے باوجود ایسا ہے کہ جس طرح کوئی سورج کی موجودگی کا ہی انکار کر دے جو بادلوں کی اوٹ میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ، آفتاب کا بادلوں کی اوٹ میں چلے جانا آفتاب کے سامنے موجود ہونے سے زیادہ سود مند ہے، اگرچہ ایسا بعض اوقات کے لیے ہوتا ہے یا بعض جگہوں کے لیے۔ اس کا بادلوں کے پیچھے چلے جانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح امام عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت آپ کے ظہور سے بعض زمانوں میں جو گزر چکے ہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض لوگوں کے حالات کے پیش نظر امام کا غیبت کے پردے میں رہنا خود ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ پانچویں وجہ، انسان بادلوں کے بغیر سورج کی جانب نہیں دیکھ سکتا، وگرنہ سورج کی تیز شعاعیں اسے اندھا کر دیں گی۔ اسی طرح امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے وجود مقدس سے براہ راست فیض یاب ہونا حق سے دور ہو جانے کا سبب بن رہا ہو تو پردہ غیبت میں رہنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ انسان غیبت کے دوران حق کی معرفت اس طرح حاصل کر لے کہ وہ امام علیہ السلام سے براہ راست استفادہ کر سکے۔ چھٹی وجہ، امام علیہ السلام سورج کی مانند ہیں۔ عام منفعت پہچان کے لحاظ سے جو اندھا ہوتا ہے وہ سورج کے وجود کی عمومی منفعت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح امام کے وجود کی برکت سے عقل کا اندھا ہی محروم رہے گا۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے تو وہ اس کے وجود کے عمومی فوائد کو حاصل کر سکے گا۔ آٹھویں وجہ، سورج کی شعاعیں گھروں میں اتنی مقدار میں داخل ہوتی ہیں جتنی مقدار میں اس گھر کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، جتنی کھڑکیاں ہوتی ہیں اور جتنی رکاوٹیں دور ہوں گی اتنی مقدار میں شعاعیں اندر داخل ہوتی ہیں۔ بس اسی طرح نور امام علیہ السلام ہے اور ارواح العالمین لہ الفدا، اس سے بھی لوگ اتنی مقدار میں فائدہ اٹھائیں گے جس قدر انہوں نے اپنے دلوں کو پاک و طاہر کر لیا ہوگا اور دل کے آئینے سے گناہوں کی میل کچیل ہٹا دی ہوگی۔ خداوند متعال ہم سب کو بھی
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔